سے یہ بھی کہا گیا کہ اسٹریٹ کرائم کے معاملے پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ پاکستان کا ایک اور فرزند بے گناہ مارا گیا، ہم سے چھین لیا گیا، اس کا اسٹریٹ کرائم کی ایک واردات میں بہیمانہ قتل ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاً اس کی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے۔ میں اس قتل کی جہاں مذمت کروں گا وہاں اہل خانہ لواحقین اور جو پسماندگان ہیں ان سے تعزیت بھی کروں گا، اور انہیں یہ بھی یقین دلاؤں گا کہ 72 گھنٹے کے اندر اگر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا اور جو احتجاج صحافتی برادری اور اہل خانہ اور طارق متین اور ان کے اہل خانہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، دن رات ان کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں وہ دھرنا دیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مافیا سے کراچی والوں کو کب چھٹکارا ملے گا۔ یہ حکومت سندھ میں جو مافیا ہے وہ وائٹ کالر کرائم کر رہا ہے، اور جو پولیس اسٹیٹ بنا کر کراچی کو کالونی بنا کر کراچی پر اپنے قبضے کی تکمیل کے لیے پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اور وہ مختلف جرائم پیشہ گینگ کی جرائم پیشہ گروہ کی سرپرستی کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مافیا ہے جس کراچی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس پورے عمل کو دیکھنا ہے اور اس کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا لاوا پک رہا ہے، لوگوں میں ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل ہے، ایک اشتعال ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا۔ بنجارہ حکومت سندھ کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اب اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اس مافیا کو لگام نہ دی، اور یہ پولیس کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھیں، اسٹریٹ کرائم پاکستان کی تاریخ میں اس وقت تمام ریکارڈ توڑ کر سب سے اوپر ہے۔ پچھلے سال 21 کے قریب لوگ اسٹریٹ کرائم میں اس طرح شہید ہوئے تھے۔ اب صرف 2 ماہ کے اندر، 1.5 ماہ کے اندر 16 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے اور شہید ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ ٹیکس دینے والا شہر کراچی چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے۔ 70% ٹیکس ہم دیں اور ہم ہی غیر محفوظ، ہمارے بچے غیر محفوظ۔ کوٹا سسٹم کی غیر آئینی تلوار میں بھی وہ 2 دھاری کئی دھاری تلوار میں کاٹے جائیں۔ یہاں کے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہ ملے، دوسروں کو ملے۔ ایک ڈپٹی کمشنر کا ڈومیسائل کراچی کا نہیں، 7 میں سے کمشنر کا ڈومیسائل کراچی کا نہیں، آئی جی، ڈی آئی جی اور زیادہ تر ایس ایس پی جتنے بھی لگے ہوئے ہیں، کسی کا ڈومیسائل کراچی کا نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی درست ہے کہ یہ ایلین کے حوالے کر دیا گیا ہے، کہیں سے ایلین کو لا کے ایک مذموم عزائم اور مقاصد کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار، شہریوں سے ٹیکس بھی لیا جائے، ریونیو بھی لیا جائے، اور اس طرح سے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے۔ پھر ہر گلی ہر محلے میں رات کو گاڑیوں کی ساری قیمتی اشیاء نکالی جاتی ہیں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں محلوں سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ رہزنی تو چلے مارکیٹوں میں کمرشل ایریا میں ہو رہی ہے۔ جب بیچارہ یہ اطہر متین چلا گیا تھا اپنی دانش میں بچانے کے لیے اور اس نے اپنی جان دے دی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو کالج جاتی ہیں، جو ورکنگ ویمن ہیں، جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہ گھر سے نکل نہیں سکتی ہیں، ان کے پرس، ان کے موبائل، ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں۔ اب کون ہے جو کراچی میں یہ کر رہا ہے؟ پہلے تو بڑی آسانی کے ساتھ گو کہ اب میرا بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں، میں تو سمجھتا ہوں، میرے بھائی نہیں سمجھتے۔ پہلے سارا ملبہ ایم کیو ایم کے پر ڈالا جاتا تھا، بھائی اب کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اور اگر یہ امن قائم ہوا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر اس کا نوٹس آج نہ لیا گیا، یہ اسٹریٹ کرائم ہے، جرائم مافیا ہے۔ کل انتہا پسند دہشت گرد طالبان بھی اس شہر میں آرگنائز ہو رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، کوئی بستی محفوظ نہیں ہوگی۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ وفاقی حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، صوبائی حکومت مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ احتجاج کریں، بہنوں بیٹیوں ماؤں پر ڈنڈے لاٹھیاں آنسو گیس برسائی جاتی ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ احتجاج کا بھی حق نہیں ہے
तो फिर कहाँ पर जाएंगे? ये सियासी जमहूरी हुकूमत नहीं, ये आमरीत है जो माफिया की सरपरस्ती कर रही है। अब इसका कुछ इलाज वफाक को भी सोचना होगा और फिर रेंजर्स को भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और मकामी गैर मकामी ओनरशिप सबको देनी होगी। शहर में 3 करोड़ 3.5 4 करोड़ की आबादी का शहर है। कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम, हम जब पीक पर थे MKM, तब भी हम ये कहते थे कि शहर के मेयर शहर की मुंतखब काउंसिल के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर को भी दिया जाए, जराइम की बेखनी का काम भी उनको दिया जाए। एक अम्ब्रेला, एक छाता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी तरह कभी लोग मेयर की तरफ देखेंगे, कभी वजीर आला और कभी वजीर आजम की तरफ, और ये तीनों आवाम के साथ खेलेंगे, उन्हें फुटबॉल बनाएंगे और उन्हें दर बदर करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे, जीना हराम करेंगे उनका। भाई ये बताइएगा, आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी इसमें मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है कि सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं? मुझे बताए ना, गवर्नर इमरान इस्माइल और सदर पाकिस्तान, उनके पास इदारों की रिपोर्ट्स आती हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं हुकूमत सिंध की कारकर्दगी की? उस पर आज तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक आईनी इदारा है, उसका इजलास बुलाकर क्यों नहीं वो रिपोर्ट सामने रखी जाती? क्यों हालात को बिगड़ने दिया जाता है ताकि फिर सारा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पे डाल दे या कराची के मुख्तलिफ गिरोहों को? और फिर सियासी जमातों में अगर उन्होंने शेल्टर लिया हुआ, माफिया ने, हर जमात में भी माफिया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, हर जमात में माफिया है। इस माफिया से कराची वालों को अगर निजात नहीं दिलाई तो पाकिस्तान का बट्टा बैठेगा और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। बहुत बहुत शुक्रिया। 72 घंटों में कातिल गिरफ्तार न हुए तो सहाफ़ी बरादरी के साथ धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा।